ہو کے اشک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار دل سے آپ کے چچا حضرت عباس یہ تو عجیب بات سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے ویسے آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی ہستی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ کے گھر آئے تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے معصوم بچے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تھوڑی دیر بعد نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا۔ بچہ نہیں ہوتا ایسے ایسے کرتا ہے، یہ اللہ اس کو سکھاتا ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم تاکہ کام کرتا رہے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ جب آپ یوں ٹان کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب ہاتھ آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کوئی ہے صحیح بڑا کام ہونے والا۔ تو آپ نے کہا کان القمر یناغینی ویحاکینی، چاچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جسے 14ویں کا چاند نوکر بن کے کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی، اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے۔ تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔ ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ
موت نے جدائیاں پیدا کی. تو ایمن نے کہا بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے, کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا. ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا, اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی. ماں باپ کے ساتھ, اب تم بچے ہو, ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. 12 سال کے اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں ملک شام تجارت کے لیے. تو اردن میں ایک جگہ تھی زرقا, وہاں ایک پادری رہتا تھا بحیرہ. زرقا بہت بڑا شہر بن چکا ہے. تو جب یہ عربوں کا قافلہ آ کے اترا تو پادری کی نظر پڑی آپ پر, تو اس نے کہا بھائی اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو ابو طالب فرمانے لگے میں. کہ کل آپ سب کی دعوت. کہنے لگے تم نے تو کبھی ہماری دعوت کی نہیں. کہا مجھے ایک ضروری کام. تو اگلے دن اس نے کھانا تیار کیا, ضیافت. تو آپ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے. تو اس نے یوں دیکھا, کہا تم سارے آ گئے؟ کہا بس ایک بچہ کوئی نہیں, وہ اونٹ چرانے گیا. اللہ کے بندہ اسی کی وجہ سے تمہیں روٹی میں پوچھنا اس کو بلاؤ. تو وہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا تو آپ تشریف لا رہے ہیں. تو وہ بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی چال دیکھ رہا ہے, آپ کا سراپا دیکھ رہا ہے. جب آپ آئے تو درخت کے سائے میں سارے بیٹھ چکے تھے قافلے والے, اور سائے میں جگہ نہیں تھی. تو لہٰذا پہلے آپ نے یوں ایک نظر دوڑائی, جب سائے میں جگہ نہیں ملی تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. دھوپ میں بیٹھنا تھا کہ چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر یوں چھاؤں کر دی, یوں آگے بڑھ کے. تو وہ حیران نے آپ کو کھڑا ہو, آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا, مہر نبوت دیکھی یہاں پر تھی. یہ جو رائٹ کندھا ہے اس کا جو بنتا ہے کنارہ, اس کے ساتھ ایسے تھی انڈے کے برابر. پھر آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوتی تھی. کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں. کہا جھوٹ بولتے ہو, میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے. کہنے لگے سچ کہتے ہو, یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنی اصل اولاد سے زیادہ محبوب. آپ نے فرمایا, اب وہ کہنے لگے ان کی آنکھوں میں جو سرخ دھاریاں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مستقل ہیں. کہنے لگا لات و عزا کی قسم دے کے سوال کروں تم سے جواب دو گے؟ کہ مجھ سے لات و عزا کی بات نہ کر, مجھ سے اللہ کی بات کر. کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کروں تو میں مجھ سے بات کرو گے؟ ہم نے کہا ہاں بات کروں. تو پھر وہ کہنے لگا یہ ہے آخری نبی جن کا کائنات کو انتظار تھا, ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ. اگر یہود کی نظر پڑ گئی تو ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ آنے والے وقت کی پوری کائنات کے نبی اور سردار ہیں. آپ کی بات تو آپ کی ہے. آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی سبحان. پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی, اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ ادھر سے, یا رسول اللہ, آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا. یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, آپ یوں کرتے تھے, پورا موڑتے تھے اس کی طرف. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی. ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا, کبھی یوں نہیں کیا, پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے. زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا,
کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ہے ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کر دیتے. جب ہمارا اردو کا محاورہ بھی بے انگلی اٹھانا، آپ ایسے کر دیتے، کبھی ایسے نہیں کی. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر آ کے بیٹھا ہے یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا ہے یوں ہو جاتے. زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں مارے. حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوئی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. ٹھیک. اچھا انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک. لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی. کہ ساری رات نیند نہیں آئی. اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے. کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کر دوں. یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لا. یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے. تو ہم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے ہیں.
آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں. لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر. جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں دے. اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لیکن آپ کراچی سے پشاور، کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. تو عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں. اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. وہ دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع. بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں.
ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، دو سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، دو سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی۔ 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی، عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلہ بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرہ، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، غفیر یا عفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چڑھے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے،
मुतवस्सित दरमियानी मीडियाकर मिडल मैन अपनी मिडल वाली गाड़ी लेना चाहे तो ले ले, पैदल चलना चाहे तो चले, और खोते पे चलना है तो जैसे साइकिल पे चलना है। तो मेरे नबी ने उम्मत के हर तबके को रास्ता दिया, हर तबके को रास्ता दिया। सारी जिंदगी सादा लिबास पहना, पहनाने लगा पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना, मैला कभी नहीं पहना। आपके जिस्म से खुशबू उठती थी, खुशबू, आपके पसीने से भी खुशबू आती थी। और मालदारों को कैसे रास्ता दिया। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह आपके लिए जोड़ा लाया हूं, आपको पहनाना है। आपने कहा कितने में लिया। पाकिस्तान में जो एक ऊंट है, एक ऊंट वो कोई 2 लाख का, थका हुआ मरियल सा ऊंट 2 लाख का मिलता है। तो कहने लगे या रसूलल्लाह 27 ऊंट दे के जोड़ा खरीदा है। 27 ऊंट, यानी पाकिस्तान का 54 लाख, 54 लाख का। रेशमी नहीं था, वरना तो आप पहनते ही नहीं, रेशमी नहीं था। उसमें क्या काम हुआ था वल्लाहु आलम। आपने ये नहीं कहा मैं नहीं पहनता, ले जाओ, इसराफ है। आपने पहना, थोड़ी देर उसको पहन के बैठे, फिर उतार के आगे दे दिया। अपनी उम्मत के मालदारों को भी रास्ता दे दिया। ये सुन्नत नहीं, इजाजत है। कोई अगर अच्छा लिबास पहने, कोई अच्छी गाड़ी रखे, तो उस पर फतवे ना ठोको। मेरे नबी ने भी किया है। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह आपको मगज खिलाना है, मगज, ये जो उसमें खोपड़ी में होता है ना, हमें कल खिला दो। तो अगले दिन उतने बड़े बड़े देगड़े उठाए हुए देख से। आपने कहा ये क्या। या रसूलल्लाह मेरा जी था कि आपको खिलाना है, तो मैंने 100 ऊंट ज़बह करके सिर्फ उनका मगज निकाल के पकाया है, आप भी खाएं, साथियों को भी खिलाएं। आपने नहीं कहा बड़ा इसराफ किया तूने, आपने शाबाश दी। हाँ ये सखावत है। शरीयत ने जहां तकल्लुफ की इजाजत दी वहां तकल्लुफ जायज है, जहां सादगी का वहां सादगी। शादी में तकल्लुफ जायज है, तकल्लुफ किया। मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब के वलीमा पूरे मदीने को खिलाया। पूरे मदीना की आबादी 5000 से ऊपर थी, सब आके खा के गए। तो मेरे नबी के घोड़े सजिल, सकब, सबहा, मुर्तजिल, मुर्तजिज, लिजाज, तिराज, लहीफ, यासूब, याबूब, ये मेरे नबी के घोड़ों के नाम हैं। जिस अल्लाह ने हमें उसके घोड़ों के नाम भी पहुंचाए हों, उनकी जिंदगी नहीं पहुंचाई। हाथ जोड़ता हूं, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। तुम चलते फिरते मोहम्मदी नजर आने चाहिए। हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। तो मैं वाकया सुना रहा था, जैसे हमारे बहुत से भाई तबलीग वालों को कहते हैं ये गुस्ताख रसूल हैं, ये नबी को नहीं मानते हैं। वो सही जाहिल लोगों ने बदनाम किया हुआ है। वो बहुत बड़ा जिम्मेदार इलाके का सरदार था, वो बयान में आया हुआ था। जब वो गांव गया तो उसने अपने मौलवी साहब को बोला, मौलवी साहब अपने नबी दी बकरियां दे नां की हैं। वो आखन लगा ए कोई मसला है, कोई मसला पूछो। वो कहने लगा मसला है ते भावें नहीं, मैनू दस साडे नबी दी बकरियां दे नां की हैं। वो आखन लगा बकरियां दे तां नां ही कोई नहीं होंदे, मैं किदू दसा। उसने आख्या तू मैनू अज ताईं आख्या तबलीग वाले नबी नू नहीं मनदे, ओदी बकरियां नू भी मनदे। मैं उन्हां दे मौलवी कोलों बकरियां दे नां सुनते आया बैठा। तर्जुमा करूं? उन्हें बुला लिया अपने इमाम मस्जिद को, कहने लगा मौलवी साहब हमारे नबी की बकरियों के नाम क्या हैं। उन्हें कहा बकरियों को कोई नाम होते हैं? कहा होते हैं या नहीं होते, मुझे बताओ हमारे नबी की बकरियों के नाम क्या हैं। का नाम होते ही नहीं, मैं बताऊं क्या, कोई मसला पूछो। का ये भी मसला है? का मसला नहीं है। का गाल बात सुन ले, तू मुझे हमेशा कहता रहा कि ये तबलीग वाले नबी को नहीं मानते। मैं उनके मौलवी की तकरीर सुन के आऊं, वो उनकी बकरियों को भी मानते हैं। उन्होंने बकरियों के सारे नाम बताएं। आइंदा अगर तूने तबलीग वालों की मुखालफत की, तुझे कान से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा।